اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم اعتکاف سے متعلق گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ مختصراً ہم اعتکاف سے متعلق یہ جانیں گے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اس کے جو فضائل ہیں اور مسائل ہیں، اس سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ معزز ناظرین، اعتکاف کا لغوی معنی ہے کسی خاص مکان میں یا کسی خاص جگہ کے اندر بند ہو جانا، اور اصطلاحی معنی ہے مسجد کے اندر روزے کی حالت میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا۔ مسجد کے اندر روزے کی حالت میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یعنی اس کو اعتکاف شرعی کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کہ کوئی آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں اتنے دن کے لیے یا اتنی مدت کے لیے میں اللہ کے لیے میں یہاں پہ اعتکاف کرتا ہوں، پھر اس کے اندر مطلقاً اگر وہ کرتا ہے کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں کرتا، یا پھر یہ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اس کو واجب اعتکاف کہتے ہیں۔ اور ایک ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ یہ اعتکاف کی وہ قسم ہے کہ جو رمضان المبارک کے آخر عشرے کے اندر 20 رمضان المبارک میں سے لے کر یعنی شوال کا چاند نظر آنے تک یہ 10 دن ہوتے ہیں یا 9 دن ہوتے ہیں، تو اس کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی بستی کے اندر یا محلے کے اندر کوئی ایک بھی اگر مسجد کے اندر بیٹھ جائے اعتکاف کی نیت سے تو سب محلے والوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، اور ان کے اوپر سے یہ سنت جو ہے وہ وہ ذمے سے اتر جائے گی۔ اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو وہ سنت کے تارک کے رہیں گے اور وہ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف 20 رمضان کے بعد ہم اپنی مسجدوں کے اندر اہتمام کریں۔ اور اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو حکومت کے ساتھ اعلامیہ ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ ہمارا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو اکٹھے 300-400 لوگ مل کر یا کسی کے ساتھ کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ مل کر وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتے تھے، تو وہ والا جمگٹھا اور وہ والا اجتماع نہ ہو۔ البتہ کچھ تھوڑے افراد الگ الگ ہو کر وہ اگر اعتکاف کے لیے وہ بیٹھتے ہیں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مرد کا اعتکاف گھر کے اندر نہیں ہوتا، مرد کا اعتکاف جو ہوگا وہ مسجد ہی کے اندر ہوگا۔ عورتیں جو ہوں گی ان کے اعتکاف وہ گھر کے اندر ہوگا، وہاں پر بھی وہ کوئی کمرہ سیٹ کر لیں، گھر کے اندر کوئی وہ ایسا کمرہ ہو کہ جس سے وہ باہر نہ نکلیں، کیونکہ اعتکاف کے اندر یہ اصول ہے کہ اصل اعتکاف ہے ہی پابندی کا نام ہے، کہ ایک جگہ کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لینا۔ تو اگر عورت جو ہے وہ اپنے اس اعتکاف کی جگہ سے نکل کر باہر کسی کام سے جائے گی تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا بغیر ضرورت کے اگر جائے گی تو۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ایک کمرے کے اندر ہی رہے، تو کمرے کے اندر اس کا آنا جانا اگر ہو تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ معزز ناظرین، تیسری قسم ہے اعتکاف کی نفل اعتکاف، مستحب اعتکاف۔ وہ کسی بھی وقت آپ مسجد کے اندر جائیں تو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت اعتکاف کی نیت کے ساتھ یہاں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، اتنے وقت تک میں اعتکاف کی نیت سے یہاں بیٹھوں گا۔ اور اس کے بعد ہم جانیں گے کہ اعتکاف کے فضائل کیا ہیں۔ تو معزز ناظرین، بہت ساری احادیث کے اندر اعتکاف کے بہت سارے فضائل جو ہے وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کنز العمال کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے تو محفوظ ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو وہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پاتا۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے کچھ کام ایسے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، نماز جنازہ کے اندر شرکت ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نیکیاں بغیر اس کے کیے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کسی ایک عشرے کا اعتکاف یعنی رمضان المبارک کے اندر اگر ایک عشرے کا اعتکاف کوئی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی ضرورت کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 برس کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب نصیب فرماتے ہیں، یعنی اس کا اس کسی مسلمان کی مدد کے لیے جانا وہ 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن کا اعتکاف فرمانے والے کے لیے جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان 3 خندقیں جو ہے وہ حائل فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق جو ہے اس کا جو فاصلہ ہے وہ آسمان سے لے کر زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے۔ تو گویا کہ اتنے 3 اگر کیے جائیں تو اتنے 3 خندقیں، اتنا 3 فاصلے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے۔ معزز ناظرین، روایات تو بہت ساری ہیں لیکن ہم مختصراً آگے چلتے ہیں اور آگے ہم یہ بیان کریں گے کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں۔ تو ناظرین، اعتکاف جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ایسی مسجد ہونی چاہیے جس کے اندر 5 نمازیں جو ہے وہ باجماعت ہوں، اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف 2 یا 3 نمازیں جماعت کے ساتھ ہوں تو پھر بھی اسی مسجد کے اندر اعتکاف پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کی جائے، اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہ مسجد کے اندر ٹھہرا جائے، اور جانے سے پہلے ہی 20 رمضان غروب آفتاب سے پہلے ہی جب بندہ مسجد کی طرف جائے گا، اپنے سامان وغیرہ لے کر وہاں پر پہنچے گا، تو اس سے پہلے ہی نیت کر لینی چاہیے کہ میں مسنون اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر بیٹھ رہا ہوں۔ اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو اعتکاف تو اس کا ہوگا لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفل اعتکاف ہو جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورت اگر وہ گھر میں اعتکاف میں بیٹھ رہی ہے تو وہ حیض اور نفاس کی بیماری سے وہ پاک ہونی چاہیے، اور اسی طریقے سے مرد اگر مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ رہا ہے تو وہ جنابت کی حالت میں نہ ہو، وہ اس سے پاک ہو، غسل کر کے وہاں بیٹھے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا اس میں ضروری نہیں ہے، اگر نابالغ سمجھدار بچہ ہے، 12-13 سال کا بچہ ہے تو وہ بھی اگر سمجھدار ہے، سنجیدہ ہے تو وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ اور طریقہ یہی ہے کہ 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے وہ اپنا سارا ساز و سامان لے کر جو اس کو ضرورت پڑے گا وہ لے کر وہ مسجد کی طرف چلا جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے، اور اس وقت سے لے کر جب تک شوال کا چاند یعنی چاند رات جس وقت چاند نظر آتا ہے اس وقت تک وہ وہیں مسجد کے اندر ٹھہرا رہے گا۔ اور اصل مقصد معزز ناظرین یہ ہے کہ مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ بیٹھنا، اور حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کوئی آدمی جو ہے وہ بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھ جائے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے اصل چیز پابندی ہے۔ اس میں ہمارے بعض نوجوان حضرات جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور پھر جب وضو کے لیے جاتے ہیں باہر، یا حاجت شرعیہ یا طبعیہ کے لیے یا ضروریہ کے لیے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں، یا کوئی نشہ کر رہا ہوتا ہے تو نشہ کرنے کے لیے وہ مسجد سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی طبی ضرورت کے جس کے لیے جانا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی اگر 1 منٹ کے لیے بھی باہر جائے گا یا باہر گیا تھا وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہی لوگ اعتکاف کے اوپر بیٹھیں کہ جو ان 10 دنوں کے اندر پابندی کر سکیں، اور وہاں بیٹھ کر بالکل خاموش رہنا بھی نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ جو جائز باتیں ہیں اور دین کی باتیں ہیں وہ کرتے رہیں۔ لیکن بعض مرتبہ دین کی باتیں کرتے کرتے پھر دنیاوی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر گناہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، غیبت شروع ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں سے احتراز کیا جائے، اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ مطالعے کے اندر، دینی کتب کا مطالعہ ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، تو بالکل خاموش بھی نہ بیٹھا جائے، اور بالکل جو ہے فضول بھی وقت کو ضائع نہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ عبادات کی جائیں، ذکر اذکار کیے جائیں، نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہیں اور وہ اپنی نمازیں وہاں پہ کچھ اندازہ کر کے وہاں پہ نمازوں کو لٹانا شروع کر دیں، تو اس طریقے سے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اس قیمتی لمحات کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔